دوستوں، آج میں آپ کو ایک ایسی سچی کہانی سناؤں گی جو قرآن پاک کی سورہ الفیل میں اللہ نے خود بیان کی ہے۔ ابابیل کی کہانی اور کیسے انہوں نے کعبہ کو ایک بہت بڑے لشکر سے بچایا۔ یہ واقعہ 1570 CE کا ہے، جسے عام الفیل کہتے ہیں، اور اسی سال ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ یمن میں ایک کرسچن رولر تھا جس کا نام ابراہا تھا۔ وہ بہت ظالم اور مغرور تھا۔ اس نے صنع یمن میں ایک بہت خوبصورت چرچ بنایا جس کا نام الخلیص تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ لوگ کعبہ کی جگہ اس کی چرچ میں عبادت کے لیے آئیں، لیکن عرب کے لوگ کعبہ سے محبت کرتے تھے اور ان کے دلوں میں ایمان مضبوط تھا، اور وہ وہاں نہیں گئے۔ اس سے غصہ ہو کر ابراہا نے فیصلہ کیا کہ وہ کعبہ کو گرا دے گا۔ اس نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا جس میں ہاتھیوں کا لشکر تھا۔ اس کے پاس ایک خاص مضبوط ہاتھی تھا جسے محمود کہتے تھے، جسے آج تک کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ وہ مکہ کی طرف بڑھا۔ جب ابراہا مکہ کے قریب پہنچا تو اس نے لوگوں کے اونٹ لوٹ لیے، جن میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے اونٹ بھی تھے۔ عبد المطلب اس کے پاس گئے اور اپنے اونٹ مانگے۔ ابراہا نے کہا، تم نے سوچا تھا میں تمہارے کعبہ کو توڑنے آیا ہوں، پر تم صرف اپنے اونٹ کی فکر کر رہے ہو۔ عبد المطلب نے بہت ہی سکون سے کہا، میں ان اونٹ کا مالک ہوں، اس لیے ان کے لیے آیا ہوں۔ کعبہ کا مالک اللہ ہے، وہ اپنے گھر کی حفاظت خود کرے گا۔ یہ کہہ کر وہ واپس آئے اور لوگوں کو پہاڑوں پر چھپنے کے لیے کہا۔ خود انہوں نے کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کی، یا رب، ان کا معاملہ تو ہی سنبھال اور اپنے گھر کی حفاظت کر۔ اے اللہ، بندے اپنے گھر کی حفاظت کرتے ہیں تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ اللہم ان المرء یمنع رحلہ فامنع رحلک۔ اے اللہ، بندے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے تو اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ یا یغلبن صلیبہم واحبانہم بعدک۔ ان کے صلیب اور اس کے ساتھی تیری طاقت پر غالب نہ آئیں۔ عبد المطلب کو مکمل یقین تھا کہ اللہ کعبہ کو بچا لے گا، کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ ابراہا نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ کعبہ کی طرف بڑھیں، لیکن جب انہوں نے محمود ہاتھی کو آگے بڑھنے کو کہا تو ہاتھی بیٹھ گیا۔ اس نے ضد کی، اس کے لشکر نے اسے اتنی چوٹ پہنچائی، بھلے مارے، پر ہاتھی نہیں اٹھا۔ لیکن جب وہ ہاتھی یمن کی طرف واپس مڑتا تو دوڑنے لگتا، لیکن کعبہ کی طرف ایک قدم بھی نہیں بڑھا۔ تبھی آسمان پر کچھ نظر آیا۔ یہ پرندے تھے جن کا نام قرآن میں طیران ابابیل ہے۔ یہ چھوٹے پرندے تھے، لیکن ہر ایک پرندے کے منہ میں اور دونوں پنجوں میں ایک ایک چھوٹا پتھر تھا۔ یہ پتھر سجیل کے تھے۔ اچانک ہزاروں پرندوں نے ابراہا کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ ہر ایک پتھر ایک سپاہی پر گرتا اور وہ پتھر اتنا گرم اور تیز ہوتا کہ وہ سپاہی کو مار دیتا۔ وہ لوگ چیختے ہوئے زمین پر گرنے لگے۔ ابراہا کا پورا لشکر، جو خود کو سب سے طاقتور سمجھتا رہا، کچھ ہی دیر میں ڈھیر ہو گیا۔ ابراہا وہاں سے بھاگا، لیکن اس کی چمڑی اور گوشت ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے اور وہ بہت تکلیف سے مارا گیا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ طاقت اور تکبر سے کچھ نہیں ہوتا۔ جب اللہ اپنے گھر اور اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرنے پر آتا ہے تو وہ چھوٹے پرندوں سے بھی بڑے سے بڑے لشکر کو تباہ کر سکتا ہے۔ اللہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ تو یہ تھی ابابیل کی کہانی۔